گواہی ٹی وی کے لاہور اسٹوڈیو کی جانب سے خوش آمدید. میں ہوں عاشر انجم. آپ دیکھ رہے ہیں پروگرام زندگی کی باتیں طارق وارث کے ساتھ. ناظرین، طارق وارث صاحب FGA بائبل کالج لاہور میں کلام خدا کی تعلیم دیتے ہیں. ناظرین، آج کے پروگرام میں ہمارا جو موضوع ہے وہ یہ ہے کہ خداوند یسوع مسیح کس طرح ذات الہی ہیں. اس پر بات کرنے کے لیے ہمارے ساتھ موجود ہے جناب محترم طارق وارث صاحب. طارق صاحب کیسے ہیں آپ؟ میں خدا کے فضل سے ٹھیک ٹھاک ہوں. طارق صاحب ہمیں بتائیں کہ خداوند یسوع مسیح کس طرح ذات الہی ہیں. مسیحی ایمانداروں کے لیے خداوند یسوع المسیح ذات الہی ہیں، کیونکہ بائبل مقدس ہمیں یہ تعلیم دیتی ہے کہ یسوع مسیح خدا ہے جو مجسم ہو کر اس دنیا میں آیا، ہمارے درمیان رہا انسان بن کر، اور خدا کی بادشاہی کی تعلیم دی، معجزات کیے، اور پھر قوم اسرائیل اور دنیا کے گناہوں کی معافی کے لیے اپنی جان صلیب پر بطور کفارہ اور قربانی دے دی. صحیح. یہ عقیدہ کہ حضرت یسوع المسیح ہمارے لیے خدا ہیں، انسانی ذہن کی تخلیق نہیں ہے. بالکل. یہ کوئی من گھڑت داستان یا چالاک انسانی ذہن کی اختراع نہیں ہے. یہ کلام مقدس کی تعلیم ہے. اور آج ہم کلام مقدس میں سے نئے عہد نامے میں عبرانیوں کے نام کا جو خط ہے، ناظرین، اس کے پہلے باب کی پہلی آیت سے دوسرے باب کی چوتھی آیت تک غور کریں گے، اور ان آیات میں سے 5 نکات آپ کے سامنے پیش کریں گے کہ کیوں کر اور کیسے عبرانیوں کے نام خط کے پہلے باب کی پہلی آیت سے دوسرے باب کی چوتھی آیت تک ہمیں یسوع المسیح کے خدا ہونے کی تعلیم ملتی ہے. صحیح. اب چونکہ عاشر صاحب ہمارے پاس وقت محدود ہے، ناظرین آپ جانتے ہیں ہمارے پروگرام کا دورانیہ مختصر ہے، اس لیے میں صرف پہلے باب کی پہلی آیت سے تیسری آیت تک کلام مقدس میں سے تلاوت فرماؤں گا، اور اس کے بعد پھر ہم 1 بائی 1 جو ہے 5 نکات پر غور کریں گے کہ کیسے یسوع المسیح ذات الہی ہے. صحیح. کلام اقدس میں یوں مرقوم ہے، اگلے زمانہ میں خدا نے باپ دادا سے حصہ بہ حصہ اور طرح بطرح نبیوں کی معرفت کلام کر کے اس زمانے کے آخر میں ہم سے بیٹے کی معرفت کلام کیا، جسے اس نے سب چیزوں کا وارث ٹھہرایا، اور جس کے وسیلے سے اس نے عالم بھی پیدا کیے. وہ اس کے جلال کا پرتو یعنی عکس، ریفلیکشن. صحیح. اور اس کی ذات کا نقش ہو کر سب چیزوں کو اپنی قدرت کے کلام سے سنبھالتا ہے. وہ گناہوں کو دھو کر عالم بالا پر یعنی آسمان پر کبریا یعنی خدا کی دہنی طرف جا بیٹھا. کلام مقدس کے پڑھے اور سنے جانے پر خداوند کی برکت ہو. طارق صاحب، آپ نے کلام مقدس کی اس عبارت میں بڑی ہی خوبصورت باتیں پڑھی ہیں، تو جو آپ 5 باتیں ہمیں خداوند یسوع مسیح کی ذات الہی سے متعلق بتانا چاہتے ہیں، ان میں سے پہلی بات کون سی ہے؟ پہلی بات جو عاشر صاحب ہم دیکھتے ہیں کلام کے اس حصے میں، وہ یہ ہے کہ یسوع مسیح خدا کی ذات کے ظہور کا نقطہ کمال ہے. آسان الفاظ میں اس کا مطلب یہ ہے کہ خداوند یسوع مسیح کے وسیلے سے خدا نے اپنا کامل مکاشفہ ہمیں دیا ہے. صحیح.
خدا نے پورے طور پر اپنے آپ کو یسوع المسیح کے وسیلے سے اس دنیا میں ظاہر کیا ہے۔ اگر کوئی دنیا میں پوچھے کہ کس میں ہم خدا کو دیکھ سکتے ہیں، تو ان آیات کی روشنی میں ہم یہ بتا سکتے ہیں کہ یسوع المسیح کی پاک ذات میں خدا ہم پر ظاہر ہوا ہے۔ لفظ مکاشفہ بھی اس کے لیے استعمال ہوتا ہے، خدا کا مکاشفہ۔ ہاں جی، ایک تو ہے نا کہ نئے عہد نامے میں جو آخری کتاب ہے اسے ہم مکاشفہ کی کتاب کہتے ہیں، لیکن اصطلاح مکاشفہ اردو زبان میں کشف کرنا یا انکشاف کرنا سے نکلی ہے۔ یونانی زبان میں اس کے لیے لفظ اپوکلپسس استعمال ہوا ہے، جس کا مطلب ہے کسی پوشیدہ بات پر سے پردہ ہٹانا، کسی چھپی ہوئی حقیقت کو ناظرین بے نقاب کرنا۔ تو مکاشفہ کا مطلب ہے ظاہر کرنا، بے نقاب کرنا، پردہ ہٹانا، عیاں کرنا۔ سو یسوع المسیح خدا کی ذات کا خاص مکاشفہ ہے، اور وہ مکاشفہ کامل بھی ہے۔ خدا کا جو مکاشفہ عام ہے وہ یہ ہے کہ خدا نے خود کو اس دنیا میں اپنی مخلوقات کے ذریعے سے ظاہر کیا ہے۔ جب ہم اس دنیا کو دیکھتے ہیں، سورج، چاند، ستارے، زمین، سیارے، کہکشائیں، ان کے نظام کو دیکھتے ہیں، دریا، سمندر، تو ہمیں معلوم ہوتا ہے کہ کوئی خالق ہے جس نے ان خوبصورت مخلوقات کو پیدا کیا اور اب انہیں قائم رکھے ہوئے ہے، سنبھالے ہوئے ہے۔ یہ خدا کا مکاشفہ عام ہے، لیکن خدا کا جو مکاشفہ خاص ہے وہ یسوع المسیح کی صورت میں اس کا ظہور ہے۔ اب آپ دیکھیں کہ یہاں مصنف بتاتا ہے کہ اگلے زمانے میں، عبرانیوں پہلے باب کی پہلی آیت، یعنی کہ ماضی میں، گزرے ہوئے دور میں خدا نے باپ دادا سے حصہ بحصہ اور طرح بطرح نبیوں کی معرفت کلام کیا۔ ناظرین، اس کا مطلب یہ ہے کہ خدا نے خود کو حصہ بحصہ اپنے نبیوں کے وسیلے سے لوگوں پر ظاہر کیا، اپنی شریعت دی، 10 احکام دیے، اور مختلف واقعات اور حالات میں اپنی مرضی ظاہر کی۔ لیکن مصنف بتا رہا ہے کہ زمانے کے آخر میں خدا تعالیٰ نے ہم سے اپنے بیٹے کی معرفت کلام کیا۔ اور جب ہم یوحنا رسول کی انجیل پڑھتے ہیں جو نئے عہد نامے کی چوتھی کتاب ہے، تو وہاں ہمیں ذکر ملتا ہے کہ خدا کا اکلوتا بیٹا جس کے وسیلے سے خدا ہم پر ظاہر ہوا وہ یسوع المسیح کی ذات اقدس ہے۔ سو یہ بہت اہم بات ہے کہ خدا کا حتمی، خاص اور کامل ظہور اس دنیا میں ہم پر اس کے بیٹے کے وسیلے سے جو ہے نازل ہوا ہے۔ اس تعلق سے اگر آپ دیکھیں یوحنا کی انجیل پہلا باب، تو وہاں پر بیان کیا گیا ہے، یوحنا کی انجیل کے پہلے باب کی یہ آیت نمبر ہے 14، یہاں لکھا ہے، اور کلام مجسم ہوا اور فضل اور سچائی سے معمور ہو کر ہمارے درمیان رہا، اور ہم نے اس کا ایسا جلال دیکھا جیسا باپ کے اکلوتے کا جلال۔ سو یسوع مسیح جو خدا کا ازلی کلمہ ہے، وہ جسم کی یعنی انسان کی صورت اختیار کر کے ہمارے درمیان رہا۔ پھر آپ یہ غور کیجئے، آیت نمبر 17 میں لکھا ہے، شریعت تو موسیٰ کی معرفت دی گئی، یعنی خدا نے اپنی مرضی شریعت میں موسیٰ نبی کے وسیلے سے ظاہر کی، مگر فضل اور سچائی یسوع مسیح کی معرفت پہنچی۔ خدا کو کسی نے کبھی نہیں دیکھا، اکلوتا بیٹا جو باپ کی گود میں ہے اسی نے ظاہر کیا۔ سو وہ خدا جو اندیکھا ہے اس کو انسانوں پر ظاہر کرنے والی ذات یسوع مسیح کی ذات ہے۔ اور خداوند یسوع مسیح نے خود بھی کہا کہ جس نے مجھے دیکھا اس نے باپ کو دیکھا، میں اور باپ ایک ہی ہیں۔ ہاں جی، یہاں پر اس بات کا ہم نے خیال رکھنا ہے کہ ایک طرف تو یسوع مسیح بتا رہے ہیں کہ وہ خدا کا ظہور ہے،
لیکن دوسری طرف جو ہم نے فرق کرنا ہے وہ یہ ہے کہ یسوع مسیح اپنے ذات الہی ہونے کی طرف اشارہ کر رہے ہیں، لیکن وہ یہ نہیں کہہ رہے کہ میں ہی باپ ہوں، صحیح، بلکہ وہ جب یہ کہتے ہیں کہ جس نے مجھے دیکھا اس نے باپ کو دیکھا، تو اس کا مطلب یہ ہے کہ میرے وسیلے سے باپ تم پر ظاہر ہوا ہے، اور میں اور باپ ایک ہیں، یعنی کہ کائنات کی نجات کے منصوبے کو پورا کرنے میں باپ اور بیٹا دونوں متحد ہیں۔ یسوع مسیح جو ہیں وہ خدا کے ظہور کا نقطہ کمال ہیں۔ جی ہاں، تو خداوند یسوع مسیح کی ذات الہی سے متعلق دوسری بات، ہاں جی، اسی اقتباس میں پھر ہم دیکھتے ہیں عاشر صاحب کہ لکھا ہے کہ خدا تعالیٰ نے جب اپنے بیٹے کی معرفت کلام کیا تو پھر لکھا ہے کہ اس کے وسیلے سے اس نے عالم بھی پیدا کیے، یعنی اس نے جہان پیدا کیے، اس نے یہ آسان الفاظ میں ہم کہیں گے کائنات پیدا کی۔ سو یسوع المسیح دوسری جو بات ہے وہ یہ ہے کہ یسوع المسیح مخلوقات کا خداوند ہے، پیدا کرنے والا، ہاں جی بالکل پیدا کرنے والا ہے۔ یہ مخلوقات یسوع المسیح کے وسیلے سے پیدا ہوئی ہیں۔ دوبارہ میں آپ کو جو ہے کراس ریفرنس کے طور پر یوحنا کی انجیل میں لے کر جاؤں گا۔ جب ہم یوحنا کی انجیل پہلا باب پڑھتے ہیں تو پہلے باب کی پہلی آیت میں لکھا ہے ناظرین کہ ابتدا میں کلام تھا اور کلام خدا کے ساتھ تھا اور کلام خدا تھا، یہی ابتدا میں خدا کے ساتھ تھا۔ اور پھر دوسری آیت کے بعد جب ہم تیسری آیت میں جاتے ہیں تو لکھا ہے سب چیزیں اس کے وسیلے سے پیدا ہوئیں اور جو کچھ پیدا ہوا ہے اس میں سے کوئی چیز بھی اس کے بغیر پیدا نہیں ہوئی۔ تو دیکھیں یوحنا کی انجیل کے پہلے باب کی پہلی 3 آیات اور عبرانیوں کے نام خط کے پہلے باب کی دوسری آیت، یہاں پر ہم یہ سیکھتے ہیں کہ زمین و آسمان میں جو کچھ بھی تخلیق کیا گیا ہے وہ خدا کے بیٹے یسوع المسیح کے وسیلے سے پیدا ہوا ہے۔ سو یسوع المسیح کائنات کو پیدا کرنے والا اور اس کو جو ہے قائم کرنے والا ہے۔ ایک اور دلچسپ بات یہ ہے کہ اگر آپ پیدائش کی کتاب کے پہلے باب میں جائیں اور اس کی پہلی آیت پڑھیں تو وہاں پر لکھا ہے خدا نے ابتدا میں زمین و آسمان کو پیدا کیا۔ پھر دوسری آیت میں لکھا ہے اور زمین ویران اور سنسان تھی اور گہراؤں کے اوپر اندھیرا تھا اور خدا کی روح پانی کی سطح پر جنبش کرتی تھی۔ اور تیسری آیت بڑی معنی خیز ہے ناظرین، لکھا ہے غور کیجئے، اور خدا نے کہا کہ روشنی ہو جا اور روشنی ہو گئی۔ تو یہاں بڑی دلچسپ بات ہے، لکھا اور خدا نے کہا، یعنی خدا نے کلام کیا اور پھر اس نے فرمایا روشنی ہو جا۔ سو خدا کلام کر رہا ہے، اپنے کلام کے ذریعے سے وہ حکم دے رہا ہے اور روشنی وجود میں آ رہی ہے۔ تو بعض مسیحی مفسرین کا خیال یہ ہے کہ جب پیدائش کی کتاب کے پہلے باب میں یہ کہا گیا ہے نا کہ خدا نے کہا، جس کا مطلب ہے اس نے کلام کیا، تو جس کلام کی طرف پیدائش کی کتاب میں اشارہ ہے یوحنا کی انجیل کے پہلے باب کی پہلی 3 آیات اور عبرانیوں کے نام خط کے پہلے باب کی دوسری آیت، وہاں پر اشارے کی بجائے کھل کر بتا دیا گیا ہے کہ تخلیق کے وقت جس کلام کے وسیلے سے خدا اس دنیا کو، اس جہان کو، اس کائنات کو پیدا کر رہا تھا وہ کلام یسوع مسیح ہے۔ اور اس وجہ سے یسوع مسیح مخلوق نہیں ہے بلکہ خالق ہے، وہ اس جہان کو پیدا کرنے والا اور اس سے قائم کرنے والا ہے۔ بعض مفسرین یہ بھی بیان کرتے ہیں کہ خدا نے دیکھا اور کہا کہ اچھا ہے، تو وہ اس سے بھی یہ تاثر لیتے ہیں کہ جو خداوند یسوع مسیح ہے، جو خدا کا کلام ہے، وہ کریٹ کر رہا ہے، تخلیق کر رہا ہے اور باپ اس کو دیکھ کے کہہ رہا ہے اچھا ہے۔ ہاں جی، یہ بڑا دلچسپ خیال ہے جو آپ نے شیئر کیا۔ ٹھیک ہے، اور خداوند یسوع مسیح جو ہیں وہ خدا کے ظہور کا مکمل نقطہ ہیں۔
پھر خداوند یسوع مسیح جو ہیں وہ کریٹر ہیں، مخلوقات کو، تمام دنیا کو پیدا کرنے والے ہیں، جو خداوند یسوع مسیح کی ذات الہی کو بیان کرتے ہیں۔ جی ہاں، خداوند یسوع مسیح کے متعلق کہ وہ مکمل طور پر ذات الہی ہیں، تیسری بات کون سی ہے؟ ہاں جی، یسوع المسیح کے ذات الہی ہونے کی طرف یعنی خدا ہونے کی طرف جو تیسرا اشارہ ہمیں ملتا ہے وہ ہے کہ یسوع المسیح گناہ گاروں کا نجات دہندہ ہے۔ اس کائنات میں کوئی ایسا انسان پیدا نہیں ہوا جس نے گناہ نہیں کیا، تمام عام انسان گناہ کرتے ہیں۔ اور جب آپ پرانا عہد نامہ پڑھتے ہیں، بالخصوص زبوروں کی کتاب اور یسایہ نبی کا صحیفہ، تو وہاں بار بار ہمیں ذکر ملتا ہے کہ یہوہ خدا ہے جو انسانوں کو نجات دیتا ہے۔ لیکن نئے عہد نامے میں، اور خاص طور پر یہ جو اقتباس آج ہمارے سامنے ہے، اس میں ہمیں پتہ چلتا ہے کہ یسوع مسیح نجات دیتا ہے۔ پھر اگر آپ غور کریں متی کی انجیل کے پہلے باب میں بھی جب فرشتہ یسوع المسیح کے پیدا ہونے کی خوشخبری لے کر آتا ہے تو وہ یہ سکھاتا ہے کہ تم اس کا نام یسوع رکھنا کیونکہ وہی اپنے لوگوں کو ان کے گناہوں سے نجات دے گا۔ اور لفظ یسوع کے لیے جو عبرانی زبان میں لفظ ہے وہ ہے یشوا، اور یشوا کا مطلب ہے یہوہ نجات دیتا ہے۔ سو جب نئے عہد نامے میں بتایا جا رہا ہے کہ یسوع مسیح نجات دیتا ہے، وہ گناہ گاروں کا جو ہے منجی ہے، وہ منجی عالم ہے، وہ منجی جہاں ہے، تو اس کا مطلب ہے کہ یسوع مسیح خدا ہے، کیونکہ صرف خدا کی ذات ہے ناظرین جو نجات دے سکتی ہے۔ اور یہاں عبرانیوں پہلے باب کی 3 آیت میں لکھا ہے کہ وہ یعنی یسوع گناہوں کو دھو کر عالم بالا پر یعنی آسمان پر کبریا کی دہنی طرف یعنی خدا کی دہنی طرف، خدا باپ کی دہنی طرف جا بیٹھا۔ سو ان الفاظ میں یسوع المسیح کی صلیبی قربانی کی جانب اشارہ ہے۔ پرانے عہد نامے میں یہودی لوگ ہیکل میں جا کر جانوروں کی قربانیاں چڑھاتے تھے تاکہ جانوروں کی قربانی کے وسیلے سے، جانوروں کا خون بہانے کے وسیلے سے ان کے گناہ بخش دیے جائیں۔ لیکن وہ قربانیاں عارضی ہوتی تھیں۔ ہر سال یہودی لوگوں کو یوم کفارہ کے موقع پر اور دیگر مذہبی تہواروں کے موقع پر قربانیاں دینی پڑتی تھیں۔ سو وہ قربانیاں گناہوں سے معافی کا مکمل علاج نہیں تھیں۔ نئے عہد نامے میں خدا نے اپنے مجسم کلام ذات کامل یسوع المسیح کی صلیبی موت کے وسیلے سے گناہوں کی معافی کے لیے کامل قربانی اور کامل کفارے کا انتظام کر دیا ہے۔ اور اب جو کوئی یہ ایمان لائے کہ یسوع المسیح میرے گناہوں کے لیے صلیب پر قربان ہوا، دفن ہوا، تیسرے دن مردوں میں سے جی اٹھا، میں اس کے اس فضل عظیم پر ایمان لاتا ہوں، اپنے گناہوں سے توبہ کرتا ہوں، اسے خداوند اور نجات دہندہ تسلیم کرتا ہوں، ناظرین وہ نجات پا جاتا ہے۔ اور عبرانیوں کا مصنف ہی یہ بیان کرتا ہے کہ وہ بھیڑ بکروں کا خون نہیں بلکہ اپنا ہی خون لے کر پاک ترین مقام میں داخل ہوا اور ہماری ابدی خلاصی کروائی۔ جی ہاں بالکل، یہ بڑی خوبصورت اور زندہ حقیقت ہے۔ طارق صاحب، ہم نے ابھی جو ہے وہ 3 باتیں جو ہیں ہم دیکھ سکے ہیں کہ خداوند یسوع مسیح بطور ذات الہی، خداوند یسوع مسیح کی ذات الہی کے متعلق چوتھی بات جو ہے وہ کون سی ہے؟ ہاں جی، اس اقتباس میں عبرانیوں پہلے باب کی پہلی آیت سے لے کر دوسرے باب کی چوتھی آیت تک چوتھی بات جو ہم سیکھتے ہیں وہ یہ ہے کہ یسوع مسیح باپ کا بیٹا ہے، خدا باپ کا بیٹا ہے، وہ ابن خدا ہے، وہ فرزند الہی ہے۔ آپ دیکھیں کہ دوسری آیت میں لکھا ہے کہ خدا نے زمانے کے آخر میں ہم سے بیٹے کی معرفت کلام کیا۔ ناظرین، یہاں پر ایک بڑی اہم بات ہے جو میں واضح کرنا چاہتا ہوں،
بعض اوقات لوگوں میں غلط فہمی پائی جاتی ہے کہ ہم حضرت یسوع المسیح کو جسمانی معنوں میں خدا کا بیٹا مانتے ہیں۔ ایسا ہرگز نہیں ہے۔ ہم یہ ایمان نہیں رکھتے کہ خدا معاف کرے، خدا نے مقدسہ مریم سے کسی بھی طرح کا کوئی جسمانی ملاپ کیا اور اس جسمانی تعلق کے نتیجے میں یسوع المسیح پیدا ہوئے اور اس لیے وہ ابن خدا ہیں۔ ہرگز نہیں۔ یہ تعلیم، یہ سوچ ہمارے نزدیک جو ہے گستاخی ہے، کفر ہے، گناہ ہے۔ ہم یسوع المسیح کو جسمانی معنوں میں خدا کا بیٹا نہیں کہتے، بلکہ ہم یسوع المسیح کو ازلی اور روحانی معنوں میں خدا کا بیٹا کہتے ہیں۔ یسوع مسیح اس لیے خدا کا بیٹا ہے کیونکہ وہ خدا کا ازلی کلمہ ہے جو جب مجسم ہو کر ہمارے درمیان انسان بن کر آیا تو اس کے وسیلے سے خدا ہم پر ظاہر ہوا۔ اور یسوع المسیح جو ہے وہ خدا سے خدا ہیں، وہ نور سے نور ہیں، وہ روشنی سے روشنی ہے۔ یہاں بھی آپ دیکھیں عبرانیوں پہلے باب کی 3 آیت میں لکھا ہے کہ یسوع المسیح کے بارے میں وہ اس کے یعنی خدا کے جلال کا پرتو، ریڈینس آف گاڈز گلوری، یعنی کہ خدا کا جو جلال، اس کا جو نور ہے، خدا کی جو ذات ہے، اس کا جوہر یسوع المسیح کی ذات ہے۔ خدا کی ذات میں پائی جانے والی پاکیزگی اور نور کو دنیا کے گناہ گار انسانوں پر اس کی بارش کرنے والا، اس کی برسات کرنے والا، اس کو نچھاور کرنے والا، اس کو دکھانے والی ذات یسوع المسیح کی ذات ہے۔ اور پھر آپ دیکھیں لکھا ہے کہ وہ اس کی ذات کا نقش، یعنی اس کو انگریزی میں ہم کہیں گے دی ایگزیکٹ ریپریزنٹیشن آف گاڈز بینگ، کہ جو خدا کی ذات ہے اس کی مکمل تصویر ہمیں جس ہستی کی ذات میں نظر آتی ہے وہ خداوند یسوع مسیح کی ذات ہے۔ اور چونکہ یسوع المسیح خدا کی ذات کا نقش یعنی اس کی تصویر ہے، چونکہ وہ خدا کے جلال کو ہم پر منعکس کرتا ہے، چونکہ ہمیں الہی پاکیزگی، الہی حسن، الہی خوبیاں یسوع مسیح میں نظر آتی ہیں، اس لیے ہم کہتے ہیں یسوع مسیح خدا کا ازلی مجسم کلام ہونے کی وجہ سے اور انسانوں پر خدا کو ظاہر کرنے والا ہونے کی وجہ سے خدا کا بیٹا ہے۔ سو ہم یسوع المسیح کو روحانی معنوں میں خدا کا بیٹا مانتے ہیں۔ عاشر صاحب، اگر آپ عبرانیوں پہلے باب کی یہ 3 آیت دیکھیں تو یہاں ذکر ملتا ہے کہ ہمارے گناہوں کا کفارہ دے کر مردوں میں سے زندہ ہو کر یسوع المسیح جب آسمان پر اٹھائے گئے تو وہ خدا باپ کے تخت کی دہنی طرف جا بیٹھے۔ اب تخت پر یسوع المسیح کا بیٹھنا ان کے بادشاہ ہونے کو ظاہر کرتا ہے۔ اور اگر آپ پرانے عہد نامے میں زبور کی کتاب پڑھیں اور زبور نمبر 2 پڑھیں تو وہاں آپ کو ذکر ملے گا کہ قوم اسرائیل میں سے جب بادشاہ کو مسح کیا جاتا تھا کہ وہ خدا کی طرف سے قوم اسرائیل پر حکمرانی کرے، تو اس بادشاہ کو اس کے کام کی وجہ سے خدا کا بیٹا کہا جاتا تھا۔ سو قوم اسرائیل کا بادشاہ جسمانی معنوں میں خدا کا بیٹا نہیں ہوتا تھا، بلکہ ان دا فنکشنل سینس، اس کو جو فنکشن، جو کام دیا گیا ہے کہ اس نے خدا کی طرف سے اس کے لوگوں پر بادشاہی کرنی ہے، ان پر حکومت کرنی ہے، اس لیے خدا کا نمائندہ ہونے کی وجہ سے وہ خدا کا بیٹا ہے۔ اسی طرح سے یسوع المسیح بھی خدا کا ازلی کلام ہونے کے علاوہ، وہ کلام جو مجسم ہوا، خدا کی طرف سے مقرر کیا ہوا بادشاہ ہونے کی وجہ سے بھی وہ خدا کا بیٹا ہے۔ سو ہم خواتین و حضرات کسی بھی طرح سے جسمانی معنوں میں خداوند یسوع المسیح کو ابن خدا نہیں مانتے۔ وہ خدا کا ازلی کلام ہونے کی وجہ سے، خدا کے روح القدس کی قدرت سے پیدا ہونے کی وجہ سے اور خدا کی طرف سے مقرر کیا ہوا بادشاہ ہونے کی وجہ سے ابن خدا ہے۔
खुदावन यीशु मसीह जो हैं वो खुदा के बेटे हैं और खुदा का मुकम्मल ज़हूर उनमें हुआ है। इसके अलावा वो तमाम दुनिया का नजात दहिंदा भी है। इसके अलावा कोई ऐसी बात और जो यीशु मसीह की इलाही ज़ात को ज़ाहिर करती है? हम फोकस कर रहे हैं इब्रानियों पहले बाब की पहली आयत से दूसरे बाब की चौथी आयत तक, और प्रोग्राम के शुरू में जैसा मैंने आपसे जिक्र किया कि 5 बातों पर हम फोकस करेंगे। तो इस इक्तबास की रोशनी में जो आज हमारे सामने है, इब्रानियों 1:1-2-4, 5वीं बात यह है कि यस्सु अल मसीह फरिश्तों की इबादत का मरकज है। खुदा फरिश्तों को यह इजाजत दे रहा है कि वो यस्सु अल मसीह की इबादत करें, यस्सु अल मसीह की प्रस्तिश करें। मसलन आप देखें इब्रानियों पहले बाब की चौथी आयत में इब्ने खुदा यस्सु अल मसीह के बारे में बयान किया गया है, और फरिश्तों से इसी कदर बुजुर्ग हो गया। यस्सु अल मसीह फरिश्तों से बुजुर्ग हैं, यानी उनसे अजीम तर हैं, उनसे अफजल हैं। अगर वो सिर्फ एक नबी और इंसान होते तो फरिश्तों से अफजल ना होते। लिखा है वो फरिश्तों से बुजुर्ग यानी अफजल हो गया, उनसे अजीम हो गया, बड़ा हो गया, जिस कदर उसने मिरास में उनसे अफजल नाम पाया। यस्सु अल मसीह का नाम फरिश्तों में से भी सब नामों से अफजल नाम है। और उसके बाद आप देखें फिर 6ठी आयत में इब्रानियों पहले बाब की लिखा है, और जब पहलोठे को दुनिया में लाता है, यस्सु अल मसीह के बारे में कहा जा रहा है कि खुदा जब यस्सु अल मसीह को दुनिया में लाता है तो कहता है कि खुदा के सब फरिश्ते उसे सिजदा करें। अगर आप मुकाशफा की किताब पढ़ें और वहां पर यूहन्ना आरिफ का जिक्र पढ़ें तो यहां लिखा है कि खुदा के सब फरिश्ते उसे सिजदा करें। सो यहां फरिश्ते जो खुदा के पैगंबर हैं, जो खुदा ताला का पैगाम लेकर उसके नबियों तक, उसके रसूलों तक, उसके पैगंबरों तक जाते थे, यहां यह लिखा है कि फरिश्ते खुदावंद यस्सु मसीह को सिजदा करें, यस्सु मसीह की वर्शिप करें, आपकी प्रस्तिश और इबादत करें। और खुदा की तरफ से फरिश्तों के लिए यह इजाजत कि वो यस्सु अल मसीह की बंदगी करें, इस बात का इजहार है कि खुदावंद यस्सु अल मसीह चूंकि फरिश्तों की इबादत कबूल करता है, और ये वही हस्ती कर सकती है जो अपनी ज़ात में कामिल खुदा है। तो यूं हम देखते हैं कि वो फरिश्ते जो पुराने अहद नामे में सिर्फ यहोवा खुदा को सजदा करते थे, यहोवा खुदा की पूजा और खिदमत गुजारी करते थे, नए अहद नामे में वो यस्सु अल मसीह को सजदा करने के लिए भी तैयार हैं, जो इस बात को, ये हकीकत इस बात को पेश करती है कि यस्सु अल मसीह की सूरत में ज़ाते इलाही इस दुनिया में दाखिल हुई, इंसानी शक्ल इख्तियार की और तालीम दी, मोजज़ात किए, सलीब पर इंसान के गुनाहों की माफ़ी का इंतज़ाम किया, तीसरे दिन मुर्दों में से ज़िंदा होकर दोबारा आसमान में दाखिल हुई। तारक साहब, आपका बहुत शुक्रिया। आपने हमें बड़े ही वाज़िह तौर पर और आम फहम ज़बान में बताया है कि खुदावंद यस्सु मसीह मुकम्मल तौर पर ज़ाते इलाही हैं, मुकम्मल तौर पर खुदा हैं। नाज़रीन, अगर ज़िंदगी के किसी पहलू से मुतल्लिक आपके पास कोई भी सवाल मौजूद है तो आप स्क्रीन पर दिए गए नंबर्स पर या फिर ईमेल आईडी पर हमसे रब्ता कर सकते हैं। प्रोग्राम की फीडबैक के लिए भी आप यही नंबर यूज़ करेंगे। खुदावंद आपको बरकत दे।